امام العصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند درود پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس له شریک ولا مثیل ولا نظیر، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی المطلبی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الصالحین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صاحبان گرامی قدر، ایام فاطمیہ کے سلسلے کی مجلس عزا ہے، اور ہر ذاکر اور خطیب کا حق بنتا ہے کہ وہ ان ایام میں قوم کو بتائے کہ بطول کی عظمت کیا تھی۔ سیدہ کونین کی عظمت بیان کرنا ضروری ہے، چونکہ ایام ہیں سیدہ کے۔ صاحبان گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے جناب مریم کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور خالق نے فرمایا ہے جناب مریم کے بارے میں، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، تجھے اللہ نے چن لیا، وطہرک اور تجھے پاک رکھا، واصطفاک علی نساء العالمین اور تجھے نساء عالمین میں سے منتخب فرمایا۔ یہ جناب عیسیٰ کی والدہ ماجدہ کی طہارت بیان ہو رہی ہے قرآن میں۔ طہرک، اے مریم اللہ نے تجھے پاک رکھا۔ جب اللہ نے مریم کی طہارت بیان کی تو فرمایا طہرک، مگر اسی اللہ نے جب زہرا کی طہارت بیان کی تو فرمایا یطہرکم تطہیرا۔ تطہیرا صیغہ ہے مصدر کا، طہرا صیغہ تھا ماضی کا۔ مصدر اسے کہتے ہیں جس سے کوئی شے نکلے۔ اللہ نے زہرا کے لیے مصدر کا صیغہ استعمال کر کے اور مریم کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے دنیا کو بتایا یہ ہے کہ طہارت کا مصدر زہرا ہے، اس مصدر سے نکلی ہوئی ایک شاخ کا نام مریم ہے۔ توجہ ذرا میرے ساتھ مزاج ملاؤ۔ صاحبان گرامی قدر،
یہ فرق ہے مریم میں اور محمد کی بیٹی زہرا میں۔ مریم شاخ ہے، زہرا بنیاد ہے۔ مریم نہر ہے، زہرا سرچشمہ ہے۔ اپنے زمانے کی بطول مریم بھی ہے، بڑی شان والی، بڑی عزت والی، اپنے زمانے کی بطول۔ اللہ نے کائنات میں صرف 2 بیویوں کو بطول بنایا ہے، یا جناب مریم کو یا جناب زہرا کو، لیکن دونوں میں فرق بڑا ہے۔ مریم بغیر شوہر کے بطول ہے، زہرا شوہر بھی رکھتی ہے پھر بھی بطول ہے۔ صاحبان گرامی قدر، رب کعبہ کی قسم، بڑی شان ہے مصطفیٰ کے صحابہ کرام کی بھی، اور مصطفیٰ کے وفادار صحابہ کرام جب تمہارے رسول سے ملنے کے لیے آتے تھے تو آتے ہی کہتے تھے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اے اللہ کا رسول تجھ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام عقیدت میں یہ جملہ کہتے تھے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی۔ صحابہ محمد کو کہتے تھے تجھ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، لیکن برادران اہل سنت نے لکھا ہے اور شیعوں نے تو خیر ہر جگہ پہ یہ کہا ہے، صاحبان گرامی قدر، کہ جب جناب سیدہ آتی تھی تو محمد کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اے میری بیٹی فدا کے امی و ابی، اے زہرا تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ صحابہ مصطفیٰ کو کہتے تھے کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور مصطفیٰ زہرا سے کہتے تھے کہ اے زہرا تجھ پر میرے ماں باپ، توجہ ہے نا صاحبان گرامی قدر، کبھی یہ باتیں بھی سن لیا کرو، اس لیے کہ یہ ممبر ہے علم والوں کا، اس ممبر پر علم بیان کیا جانا چاہیے۔ یہ باب مدینۃ العلم کا ممبر ہے، یہاں علم بیان ہونا چاہیے۔ صاحبان گرامی قدر، رب کعبہ کی قسم، اگر وقت ہوتا تو عظمت زہرا پر ایک بسیط گفتگو ہوتی، ایک مکمل گفتگو ہوتی، مگر اس مجلس کا وقت زہرا کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کرنے کا متحمل ہی نہیں ہے، اور پھر دنیا کے کسی خطیب میں یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ محمد کی بیٹی کے فضائل کو کما حق کو بیان کر سکے۔ ہمت ہی نہیں ہے کائنات میں کسی کی کہ وہ سیدہ کے فضائل کو بیان کر سکے۔ صاحبان گرامی قدر، رب کعبہ کی قسم، زہرا کا خانوادہ وہ ہے جس کی طہارت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب صرف 1 منٹ کی زحمت میری طرف متوجہ ہو جائے تاکہ میں یہ علمی مسئلہ آپ تک سمجھا سکوں۔ صاحبان گرامی قدر، قرآن میں اگر لفظ سے تطہیرہ اکیلا آتا پھر بھی معنی یہ ہوتا اللہ نے آل محمد کو پاک رکھا، اور اگر اکیلا یطہرکم آتا پھر بھی معنی یہی ہوتا کہ اللہ نے آل محمد کو پاک رکھا۔ تو دوستان مکرم، قرآن وہ کتاب ہے جو فصاحت و بلاغت میں چیلنج ہے کائنات کے تمام فصیحوں کے لیے۔ تو قرآن جیسی کتاب میں
جب یطہرکم کا معنی بھی وہی ہے، تطہیر کا معنی بھی وہی ہے، تو پھر اللہ نے دو لفظ کیوں بیان کیے، ایک لفظ کیوں بیان نہیں کیا؟ قرآن میں ایک لفظ زائد آیا تو قرآن کی فصاحت کے منافی ہو جائے گا، تو کیا اللہ نے ایک لفظ اضافی استعمال کیا؟ نہیں صاحبان گرامی قدر، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ رکھو قرآن عربی دانوں کے سروں پہ، عالم چاہے شیعوں کا ہو چاہے سنیوں کا، اس کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو یطہرکم تطہیرہ کا معنی کیا ہے؟ اکیلا لفظ آتا تو معنی تو ادا ہو جاتا کہ پاک رکھا، لیکن یہ دو لفظ اللہ اکٹھے لایا کیوں ہے؟ دوستان مکرم تمام عربی دان یہ جواب دیں گے کہ یطہرکم، یہ یطہرہ یہ صیغہ ہے مضارع کا، تطہیرہ صیغہ ہے مصدر کا، اور یہ دونوں صیغے جب جمع ہوتے ہیں مصدر اور مضارع تو یہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ فاعل یہ کہہ رہا ہے اس کام کرنے پر میری ساری طاقت خرچ ہوئی ہے۔ یطہرکم تطہیرہ کہہ کے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے زہرا کو گھرانے کو پاک رکھنے پر اللہ کی بھی ساری طاقت خرچ ہوئی ہے۔ اب جس گھرانے کو پاک رکھنے پر اللہ ساری طاقت خرچ کرے، اس خزانے اس گھرانے میں کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر یہ کوئی کہہ دے کہ اس گھرانے میں عیب ہے تو وہ عیب ان میں تلاش نہیں کر رہا، وہ اللہ کی طاقت میں عیب تلاش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی پوری طاقت خرچ کی ہے ان کو پاک رکھنے پر، پوری طاقت خرچ کی ہے۔ اب ان میں نہ عیب ہے نہ کمی ہے نہ گھاٹا ہے نہ نقصان ہے، یہ ہر عیب سے پاک گھرانہ ہے، یہ ہر کمی سے پاک گھرانہ ہے، ان میں کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر دوسری بات مثال دے کے سمجھاؤں، کمی رہتی ہے تین وجہ سے، تین وجہ ہوتی ہے کمی کی۔ پہلی وجہ دینے والے کے پاس تھوڑا تھا اس لیے اس نے تھوڑا دیا، دوسری وجہ دینے والے کے پاس خزانہ تو وسیع تھا مگر اتفاق سے دینے والا کنجوس تھا اس لیے تھوڑا دیا، اور تیسری وجہ کمی کی دینے والا سخی بھی تھا، خزانہ بھی وسیع تھا، لینے والوں کا برتن چھوٹا تھا اس لیے تھوڑا دیا۔ اب دینے والا ہے اللہ، لینے والے ہیں محمد و آل محمد، نہ اس میں کمی نہ ان میں کمی، تو جب دینے والا اللہ ہے لینے والے آل محمد ہیں، دینے والا دیتا گیا لینے والا لیتا گیا، یہ مولوی کون ہوتا ہے جو ناپتا پھر رہا ہے یہ دیا ہے یہ نہیں دیا؟ مولوی کی کیا جرت ہے کہ وہ علم آل محمد کو ناپے؟ مولوی کی کیا جرت ہے وہ طہارت آل محمد کو ناپے؟ مولوی کی کیا جرت ہے جو فضائل آل محمد کو ناپے؟ رب کعبہ کی قسم، میرے مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان ذیشان ہے، شیعہ مذہب کی سب سے زیادہ مستند کتاب سلیم ابن قیس کے اندر، سلیم ابن قیس شیعہ مذہب کی پہلی کتاب ہے جس کی تصدیق تیرے چوتھے امام سید الساجدین نے فرمائی ہے۔ سلیم ابن قیس میرے مولا علی کا صحابی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور مولا فرماتے ہیں جس نے سلیم ابن قیس نہیں پڑھی اس نے آل محمد کے راز کو پایا ہی نہیں ہے، وہ آل محمد کو سمجھ ہی نہیں سکا جس نے سلیم ابن قیس نہیں پڑھی۔
اس کتاب میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ محمد کی امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے